نماز کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی لیکن موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ آج کے اس پکنک جماعت میں۔ تو نماز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب کو جب سمجھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو خلوص آئے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور خشوع پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ پیدا ہو گیا کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اپنی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو۔ تو قبلے کی طرف ہمیں اور آپ کو جو ہے چہرہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز کی شروعات کرتے تھے، تکبیر کے ذریعے سے نماز کی شروعات کرتے تھے۔ تو تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر بول کر کے اللہ کے نبی جو ہے نیت باندھ لیتے تھے۔ تو اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے بولتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اللہ اکبر بولتے ہیں اور نیت کو باندھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے اللہ اکبر بول کر کے نیت باندھا کرتے تھے، تو ہمیں جو ہے ہم بھی الحمدللہ ویسے ہی باندھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم نے جو بھی کام کر کے آئے، جو بھی ہے وہ سب اللہ کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اب ہم سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب ہمیں جو ہے ہر طرح سے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر بول کر کے اللہ کے نبی نیت باندھ لیتے تھے۔ نیت سینے میں باندھنا چاہیے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دعائے ثنا پڑھا کرتے تھے۔ دعائے ثنا دو طرح سے ہیں، ایک اللہم باعد بینی ہے اور ایک سبحانک اللہم ہے۔ تو اللہم باعد بینی والی یہ دعائے ثنا کس کس کو یاد ہے؟ آپ لوگوں میں سے یاد ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کسی کو یاد نہیں؟ آپ کو یاد ہوگی؟ یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ بہت بہتر اور جامع دعا ہے، زیادہ کوئی بڑی دعا نہیں ہے، 2-3 لائن پر ہے یہ دعا، لیکن بڑی اچھی دعا ہے یہ۔ اس کا معنی اگر ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اس کے معنی کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو اس دعا کو یاد کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ ہم دعائے ثنا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق بولتے ہیں، اور جس جانب سورج غروب ہوتا ہے اس کو مغرب بولتے ہیں۔ تو کتنی بڑی دوری ہے یہ، بہت بڑی دوری ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جس طرح سے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، ہے نا۔ یہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں بڑی جامع دعائیں، بڑی مختصر ہیں اور بڑی جامع دعائیں۔ تو سفید کپڑے کو جب میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے تو جو ہے ہمارے گناہوں کو ہم سے صاف کر دے۔ اس کے بعد ہے اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد، کہ اے اللہ مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ تو یہ دعائے ثنا ہے یہ۔ تو یہ دعا جو ہے ابھی یاد کروائیں، یا پھر جو ہے آپ لوگ کو اگر وقت ملے تو اس کو بعد میں یاد کر لیجئے گا، لیکن یاد ضرور کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ یاد ہے آپ لوگ کو دعا یہ، ہے نا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، لیکن اس دعا میں ضعف ہے،
اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس دعا کو یاد کیجئے جو مکمل طور پر صحیح ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ کیا ہے دعا جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول رہے ہیں عربی میں. اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی دعائیں ثنا ہیں، ایک سبحانک اللہم ہے اور ایک اللہم باعد بینی ہے و بین خطایا، یہ ہے. تو کوشش یہ کیجیے آپ لوگ کہ وہ پہلی دعا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، ہے نا. کوئی مشکل نہیں ہے، یاد کروا دیں ابھی یا پھر ابھی معنی بتا دیں، ہے نا. اس کے بعد دعائے ثنا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اور دعائے ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا کرتے تھے. تعوذ کسے بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح بول سکتے ہیں. اور دوسری طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بولتے ہیں تعوذ. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کا مطلب ہوا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ یہ شیطان کے جو ہر طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں تو جو ہے ان تمام کے تمام ہتھ کنڈوں سے میری حفاظت فرما لے، ہے نا. تو یہ مطلب ہوا. اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو یہ جو ہے صرف دعائے ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا جو ہے معنی اور مطلب ہوا. اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ کا بھی بڑا اچھا معنی ہے، اس کا بڑا اچھا مطلب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا پروردگار جو ہے مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر کیا ہے؟ نبیوں پر، رسولوں پر، نیک لوگوں پر جو تھے. تو ایسے لوگوں کا راستہ دکھا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں یا ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا جو ہے ترجمہ ہے، اور اس کی تفسیر اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو بڑی لمبی تفسیر ہے. اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت جو ہے تلاوت کریں، عام طور سے لوگوں کی زبان پر سورہ اخلاص چڑھی ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بڑی پیاری صورت ہے یہ. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا پالنہار کون ہے، اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کیا صفت ہیں یہ بتایا گیا ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں شادی کی ضرورت ہے، ہمیں پہننے کی ضرورت ہے، ہمیں سونے کی ضرورت ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، ہم شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہوا. تو سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں. اللہ اکبر بول کر کے
رکوع میں چلے جائیں، اور اللہ اکبر کا معنی معلوم ہو گیا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رکوع میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لیں اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، اور اپنے طرف سے کوئی الفاظ نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں انہی الفاظ کو پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو الفاظ بتائے ہیں، تو بہت ساری دعائیں ہیں، میں 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک دعا جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے میرا رب اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تسبیح بیان کی جا رہی ہے نا۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ بڑی جامع دعا ہے، اور یہ دعا رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے، اور میرے خیال سے جو ہے اسی دعا کو پڑھنا چاہیے جو دوسری دعا ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں۔ اس میں اوپر والی جو دعا ہے سبحان ربی العظیم، اس میں صرف اللہ کی تسبیح بیان ہوئی، عظمت بیان ہوئی، لیکن جو دوسری دعا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک دعا میں 2 چیزیں مل رہی ہیں، اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا ہم اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ بھی رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ قبولیت والی گھڑی اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیز ہمیں دے بھی دے۔ دوسری جو دعا ہے وہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو پاک ہے تو اے اللہ، اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور اے ہمارے رب تیری لیے ہی تعریفیں، ساری تعریفیں جو ہیں وہ تیری لیے ہی ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کر دی گئی، اور پھر دوسرے جملے میں اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کو خوش کیا گیا تعریف کر کے، اور پھر دوسرے نمبر میں ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ صرف گناہ کی معافی کا اگر ہم سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں دے گا۔ ایک تو یہ گناہ معاف کر دے گا، دوسرا یہ درجات کو بلند کرے گا، تیسرا یہ ہے گناہوں کی معافی اگر ہم کریں گے تو ان گناہوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ ہو گیا۔ اولاد میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا، قحط سالی ختم ہوگی، ہے نا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنے کی مانگنا چاہیے۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ لیے، اطمینان سے رکوع کرنا چاہیے، جلد بازی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اور جب رکوع ہو میں دعائیں اللہ سے کر لیں تو رکوع سے اٹھتے وقت کیا بولنا چاہیے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ پڑھنا چاہیے، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا چاہیے، اس کھڑے رہنے کو قومہ بولتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں اس کو قومہ بولتے ہیں، اور رکوع سے پہلے جو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں۔ تو قومہ میں تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑے رہیں، اور اس میں جب سمع اللہ لمن حمیدہ بول کر کے کھڑے ہوں تو پھر ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جو ہے اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے۔ تو جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہوں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اب جماعت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرح کا ثبوت ہے، خاموشی کے ساتھ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس میں تعریف بہت زیادہ، ایسا نہیں کہ تھوڑی بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف ہے، پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے، یہ جو ہے اس دعا کا مطلب ہوا۔ تو یہ جب اطمینان سے قومہ میں کھڑے رہیں، اس دعا کو پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ جب سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں کیا ہے، 8 اعضاء زمین پر ٹچ رہنا چاہیے، ہے نا۔ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں میں ابھی، بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے۔ تو پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، یہ 8۔ اور اگر اس کو ایک شمار کریں، بعض حدیثوں میں 7 آیا ہے، بعض حدیثوں میں 8 آیا ہے۔ 8 اس میں آیا ہے جس میں اس کو الگ الگ ناک اور پیشانی کو الگ شمار کیا گیا، اور 7 جس میں اللہ کے نبی نے ناک اور پیشانی کو ایک ہی ساتھ شمار کیا۔ اب ہم سجدے میں چلے گئے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ، ہے نا. تو سجدے میں 8 اعضاء زمین پر رکھ دیں، اپنی کوہنیوں کو اٹھا کر رکھیں. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کتے کے بازو کے بچھانے کی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کی کوہنی کو بچھائیں، منع کیا ہے. اٹھا کر کے رکھیں اور اللہ کی جو ہے تعریف اور تسبیح اس میں کریں. سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، یہ اس کا مطلب ہوا. اور اگر وہ والی دعا جو میں نے دوسری دعا آپ کو بتایا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اگر اس دعا کو اگر سجدے میں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اور اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے بہت زیادہ قریب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو یہ جو ہے سجدے کا جو ہے معاملہ ہوا. پھر سجدے سے اٹھیں تو اطمینان سے بیٹھے رہیں. چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. 2 طرح کی دعائیں ہیں، ایک تو اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ہے، بڑی دعا ہے، اس کو یاد کر لے. اور اگر وہ یاد نہیں ہے تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے. اور اس کے بعد پھر جو ہے سجدے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا سجدہ. پھر تشہد میں بیٹھ گئے، یہ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جیسے پہلی رکعت والا معاملہ ہے وہی معاملہ دہرایا جائے گا، اور اس کا وہی معنی اور مطلب ہے جو پہلی رکعت میں تھا. اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ جائیں. تشہد میں بیٹھیں تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ لوگ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے، دل میں کہیں غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. یاد بھی تو ہوتی چلی جائے گی، التحیات پھر بعد میں اپن للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ جو ہے تشہد کی دعا ہے یہ، اور اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے. اس کا بھی بڑا اچھا معنی ہے کہ میری تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اس میں، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اللہ کے نبی کو جو ہے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے برکتیں کی دعا کر رہے ہیں. ہم پر اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہو، ہے نا. ہم پھر خود اپنے آپ پر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں اس میں، اور دنیا میں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ التحیات جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوا. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ درود شریف کا ترجمہ ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، خطبات وغیرہ میں، تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا درود پڑھنے کی فضیلت. ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ والی یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من
عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجالی، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور اللہم انی ظلمت نفسی، دونوں دعائیں جو ہیں بڑی جامع ہیں، اور زیادہ بہتر دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ زیادہ معنی والی ہے۔ تو آپ کو ابھی جو ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ گناہوں کو تو ہی معاف کرے گا، اور تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، پس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوا ہے نا۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور دعائیں جو یاد ہیں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو بھی شامل کر لیں، اور اس کے بعد پھر اپنی نماز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سلام ہو تم پر اور رحمت، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ تو یہ پوری نماز کا جو ہے مطلب ہے، اور ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے اس پوری نماز میں مانگ لیا۔ اس کے علاوہ اگر پھر سلام پھیر لیں، پھر اللہ کے ذکر و اذکار کریں، اور مانگنے کا دل چاہے تو اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، دینے والی ہے، اللہ دے گا، ہے نا۔ تو یہ نماز کا معنی اور مطلب ہے۔ اس معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے، یاد کر کے اگر ہم نماز کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز کا مزہ ہی بدل جائے گا۔ اور پھر ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کے دوران میں اگر کوئی ہمارے اوپر اوجڑی لا کر کے رکھ دے تب بھی ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا۔ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہے نا، یہ مطلب کو سمجھ کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اوپر کوئی کچھ بھی لا کر کے لاد دے، ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معنی اور مطلب نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے ایک ذرا سا مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے اپنی پوری نماز کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس معنی اور مطلب کو جو ہے سمجھ کر کے نماز پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، قبول کرے گا، اور یقین کے ساتھ ہی پڑھیے گا کہ اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھ کر کے نماز کو ادا کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔